ہر ایک قوم کے لیے قابل احترام ہے. سینٹ کا الیکشن ہوا, اس کے ووٹوں کے اوپر جو کچھ ہوا, یوں ہمارا تو چلے ایک اپنی داستان ہے, اپنی دکھ کی داستان ہے. ذوالفقار علی بھٹو شہید جو آئین بنانے والے تھے, جس آئین کے تحت یہ عدالتیں پیدا ہوئی تھیں, باقی ادارے جنم لیے تھے, ان کے قتل کا مقدمہ آج بھی عدالت میں پڑا ہے اور ہم روز دہائی دیتے ہیں. اس کو بھی سن لیجئے. وہ کہتے ہیں نا, گل پھینکے ہیں اوروں کی طرف بلکہ ثمر بھی, اے خانہ برانداز چمن کچھ تو ادھر بھی. ہمیں بھی تو انصاف چاہیے, بھٹو کو بھی انصاف چاہیے. لیکن اس معاملے میں جب یہ عدم اعتماد کی تحریک چل رہی ہے, پروسیس چل رہا ہے, تو کئی طرح کے فیصلے آئے. جب عمران خان صاحب نے بالکل ڈھٹائی کے ساتھ آئین کو وائلیٹ کرنا چاہا, سپیکر نے آئین کو وائلیٹ کرنا چاہا, صدر نے آئین کو وائلیٹ کرنا چاہا, ڈپٹی سپیکر اس وقت قومی اسمبلی نے, تو اس پہ جس وقت ایک تعطل آیا, جج صاحبان چیف جسٹس صاحب کے گھر اکٹھے ہوئے اور اس کے بعد اٹھ کے آ کے عدالت میں بیٹھ گئے. سپریم کورٹ کھل گئی. آپ کو یاد ہوگا پوری پی ٹی آئی نے, عمران خان صاحب نے قوم سے آ کے مخاطب کیا, یہ کیا ہو گیا, رات کو عدالتیں کھل جاتی ہیں, پھر جلسوں میں تقریریں کی, اس پہ بڑے سیخ پا ہوئے. عدالت نے کہا کہ جناب اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے حکم کو, یہ آئین کو وائلیٹ کیا جا رہا ہے, تو عدالت جس وقت بھی چاہے گی عدالت اس کو ریویو کرے گی, اور یہ بالکل درست فیصلہ ہے, اس میں کوئی غلطی نہیں ہے. اگر میرے خلاف عدالت کھلی ہے تو مجھے اس پہ اعتراض نہیں ہونا چاہیے. اگر انہوں نے کیس لیا ہے, کل میرا بھی کیس لیا تھا. مجھے تو سمپل یہ گزارش کرنی ہے کہ یہ فیصلہ آیا, اب اس پہ جو فریق پنجاب حکومت ہے, حمزہ صاحب ہیں, ان کی جماعت ہے, ان کے باقی ساتھی ہم سب ہیں, ان کی طرف سے ایک تحفظ ہے, اور وہ تحفظ یہ ہے کہ ایک ہی بینچ ہے جو اس طرح کے فیصلے, جو اس طرح کے کیسز میں فیصلے کر رہا ہے, جو بڑے ٹچی کیسز ہیں, جو بڑے سینسٹیو کیسز ہیں, جن پہ پاکستان کی سیاست کا, پاکستان میں جو اس وقت بے یقینی کی کیفیت ہے اس کو ٹھیک کرنے کا, پاکستان کی اکانومی کو بہتر طرف لے جانے کا, پاکستان کے حالات درست کرنے کا بہت سارا انحصار ہے, اور پاکستانی سیاست اس پہ کھڑی ہے. اس فیصلے میں چند جج صاحبان بیٹھ کے فیصلے کر رہے ہیں, اور کچھ جج صاحبان کے عدالت کے اندر کمنٹس جو ہیں, جن کا ذکر بھی کل کیا گیا, ان کمنٹس کے اوپر بہرحال ہمارے سیریس تحفظات تھے اور ہیں. جج صاحبان کا کام حقائق سننے کے بعد فیصلے دینا ہے. اگر وہ اس طرح کے کمنٹس دیں گے تو پھر ان کی ذات کے بارے میں نیوٹرلٹی کا تصور شیک ہو جائے گا, یا وہ دھندلا پڑ جائے گا, جو کہ نہ ان کے لیے بہتر ہے, نہ اس ادارے کے لیے بہتر ہے, نہ ملک کے لیے بہتر ہے. لہٰذا اس پہ اپوزیشن اتحاد نے کہا کہ اس تاثر کو دور کرنا چاہیے. وہ ادارہ اعلیٰ عدلیہ, سپریم کورٹ اور آنریبل چیف جسٹس صاحب اس پہ فل کوٹ کریں, تاکہ یہ معاملہ کسی ایک طرف لگے. پچھلے فیصلوں کو بھی سامنے رکھا جائے, اس کی بھی نظیر دیکھی جائے, جماعتوں کو بھی سنا جائے, اور یہ فیصلہ کر دیا جائے, وے فارورڈ ایک بنا دیا جائے کہ آئندہ کیسے چلنا ہے. اس تعطل کو دور کرنے کے لیے, بجائے اس کے کہ بار بار ایک نہ ختم ہونے والا عدالتی کارروائی کا یا مقدمہ بازی کا جو سلسلہ ہے جاری رہے, یہ نہ عدالت کے لیے اچھا ہے, نہ ملک کے لیے اچھا ہے, نہ ہمارے لیے اچھا ہے, نہ حکومت کے لیے اچھا ہے. اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ عدالت کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے, اس لیے کہ دیکھیں نا, لوور کورٹس میں کسی جج صاحب پہ اعتراض ہوتا ہے کسی مدعی کو یا ملزم کو, تو وہ باقاعدہ درخواست دے دیتا ہے, ان جج صاحب کو دیتا ہے, یا سیشن کورٹ جا کے دیتا ہے, یا ہائی کورٹ دے دیتا ہے کہ جناب ہمیں انصاف کی توقع نہیں ہے, ان جج صاحب کا فلاں بندے سے تعلق ہے, جو بھی اس کا کوئی تحفظ ہو. اور نارملی یہ ہوتا ہے کہ ان جج صاحب وہ خود ہی کیس ٹرانسفر کر دیتے ہیں, یا ان سے کیس لے کے کسی دوسرے جج صاحب کو دے دیا جاتا ہے. اعلیٰ عدلیہ میں درخواستیں دینے کی نوبت نہیں آتی. وہاں نارملی یہ ہوتا ہے کہ جج صاحبان خود یہ سمجھتے ہیں کہ اس کیس کے اوپر میرا کسی سے تعلق ہے, کوئی دوستی ہے, کوئی واسطہ ہے, یا میں کسی کے ساتھ اپنے کسی کیسز میں آلریڈی رہا ہوں, اس کا وکیل رہا ہوں, مختلف وجوہات کی بنیاد پہ, تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کیس سننے سے میں معذرت کا ہوں. حالانکہ جج صاحبان کو معذرت نہیں کر سکتے, وہ اصولی طور پہ ان کا کام ہے, ان کی ڈیوٹی ہے, لیکن وہ درست فیصلہ ہوتا ہے کہ کل اس پہ شک اٹھیں گے. اب اگر کہ ایک طرف سے یہ مطالبہ ہے, تو کیا یہ اصول یہاں لاگو نہیں ہوگا, یا لاگو نہیں ہونا چاہیے؟
اور اگر اس پہ عمل درآمد نہیں ہوتا تو کیا یہ فیصلہ آسانی سے ہضم ہو جائے گا؟ اگر خدا نخواستہ فیصلہ ہمارے خلاف آ جاتا ہے تو کیا توقع کی جا رہی ہے کہ یہ فیصلہ ہضم ہو جائے گا، برداشت ہو جائے گا؟ مشکل ہوگا۔ میں یہ تو نہیں کہتا کہ ناممکن ہے، میں عمران خان کی طرح اور ان کی جماعت کی طرح جج صاحبان کو دھمکیاں اور عدالتوں کو دھمکیاں تو نہیں دیتا، میں یہ تو نہیں کہتا کہ لوگ تیار رہیں، فیصلہ آنے کے بعد آپ کو بتائیں گے ہم نے کیا کرنا ہے، اور میں یہ بھی نہیں کہتا فواد چودھری کی طرح کہ عدالت فیصلہ دیتی ہے تو فواد چودھری ان کو پھانسی کے پھندے دکھانا شروع کر دیتا ہے، لیکن یہ میں ضرور کہوں گا بڑے ادب سے کہ ایسے فیصلے بہرحال متنازع ہوتے ہیں، ایکسیپٹ نہیں ہوتے، اور اس وقت پاکستان جس حالت میں ہے یہ ضروری ہے کہ فل کورٹ بیٹھے تاکہ سارے فریقین جو بھی وہاں سے فیصلہ نکلے اس کو تسلیم کرے اور وہ فیصلہ آئندہ کے لیے کوئی سمت تعین کرے۔ یہ ہر روز نیا ایک عدالتی جو مقدمہ بازی کا عمل ہے یہ بند ہونا چاہیے، اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اور جس طرح آخر میں گزارش یہ ہے کہ سیاستدان، پہلے بھی میں نے گزارش کی کہ سیاستدان الیکشن لڑتے ہیں، الیکشن سے پارلیمان وجود میں آتی ہے، پارلیمان سے آئین بنتا ہے، آئین سے ادارے بنتے ہیں، یہ ایک ٹریجیکٹری بنتی ہے اس طرح، اور عدالتیں پارلیمان یا جو اسمبلیاں ہوتی ہیں ان کے فیصلوں یعنی قانون کو بھی ریویو کر لیتی ہیں، حالانکہ خود اسی اسمبلی کے بنائے ہوئے آئین کے تحت بنی ہوتی ہیں، لیکن اس کو ریویو کرتی ہیں، ان کو یہ اختیار دیا جاتا ہے تاکہ یہ ایک اچھا عمل ہے، لیکن وہ بہت سلیکٹیو رنگ میں استعمال ہونا چاہیے۔ بہت دنیا بھر میں بہت سارے ممالک میں، جمہوری ممالک میں عدالتیں جو قانون سازی کا جوڈیشل ریویو ہے یا پارلیمانی پروسیس میں بہت کم مداخلت کرتی ہیں، ہمارے ہاں ذرا ایکٹیویزم اور ہے، لیکن عدالتیں سیاستدانوں کے، حکمرانوں کے، پارلیمان کے فیصلوں کو ریویو کر لیتی۔ میں یہ تو نہیں کہتا کہ سیاستدانوں کو عدالتوں کے فیصلے ریویو کرنے چاہیے، پارلیمان کو عدالتوں کے فیصلے، متنازع فیصلے ریویو کرنے کا اختیار ہونا چاہیے، میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن یہ میں ضرور کہہ رہا ہوں کہ اگر سیاستدانوں کو اتنا ان کا حق ہے کہ وہ کسی جج صاحب کے کنڈکٹ کے اوپر اگر وہ واضح طور پہ انصاف کے تقاضوں کے مطابق نہ ہو تو اس پہ کمنٹ کرنا کوئی جرم نہیں ہے۔ ہم عدالت کی توہین نہیں کر رہے، ہم جج صاحب کے کسی کردار کے اوپر، ان کے کسی کمنٹ کے اوپر، خیالات کے اوپر جس کا اظہار انہوں نے پروسیڈنگز کے دوران کیا اور اپنی واضح رائے دے دی، اس کے اوپر بہرحال یہ سیاستدانوں کا استحقاق ہے کہ وہ گزارش کریں، ادب سے کریں۔ آپ حکمن کریں گے، سیاستدان ایک تجویز کے طور پہ یہ رائے ضرور رکھتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں اس کا رستہ اب اسی فل کورٹ سے ہی کھلنا چاہیے۔ فل کورٹ کو جہاں دیکھیں نا آئین ہے، جہاں آئین کی وضاحت کرنا یا آئین کی انٹرپریٹیشن سپریم کورٹ کا کام ہے، لیکن جہاں پہ بڑے واضح الفاظ میں چیزیں درج ہوں اس کو بظاہر ان الفاظ سے ہٹا کے اگر انٹرپریٹ کر دیا جاتا ہے تو اس سے بھی تنازع جنم دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا، کوشش کی جاتی ہے کہ ایسا نہ ہو تاکہ اس سے تنازعات جنم نہ لیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اب اعلیٰ عدلیہ کو بھی اس معاملے میں ٹھنڈے دل سے غور کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ملک کے اندر جاری یہ جو غیر یقینی کیفیت ہے، ایک الزامات کی ایک لا تعداد نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے، اور خاص طور پہ عدلیہ کے اوپر سوالات نہیں اٹھنے چاہیے، اور عدلیہ کو اس طرح کے متنازع ایشو میں اپنا دامن بچا کے رکھنے کی ضرورت ہے تاکہ اس کے اوپر دھبے نہ لگ سکیں۔ کچھ دھبے ماضی کے ہیں جو ابھی تک دھلے نہیں ہیں، ہم نہیں سمجھتے کہ مزید کسی دھبوں کے ہماری عدلیہ متحمل ہو سکتی ہے، اس لیے سیاست کے اندر بھی بہت ساری خرابیاں، بے پناہ خرابیاں ہو گئیں، ان کو تو کریکٹ کرنے کی ضرورت ہے ہی، لیکن اس کے ساتھ تھوڑا بہت گزارا ہو سکتا ہے، اور اداروں پہ گزارا ہو سکتا ہے۔ عدلیہ بہرحال ہمارے لیے سب کے لیے قابل احترام ہے۔ تو یہ چند گزارشات تھیں۔ میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کو یہ اب گالی گلوچ کا کلچر، یہ سوشل میڈیا اور فارمل میڈیا کے اوپر آ کے بھی، اور مسلسل ایک نہ ختم ہونے والا گالیوں کا سلسلہ ان کا جو اپنے مخالفین کے لیے ہے، اور جھوٹ بول بول کے، میں پھر وہی دہراؤں گا کہ تھوڑی سی
थोड़ी सी चले ندامت का एहसास ही सही कि मैंने और मेरी जमात ने किसी शख्स के बारे में इतना झूठ बोला, पैसे दे दिए, फलां कर दिया, थोड़ा सा तो ندامت का इजहार होना ज़रूरी है, क्योंकि पैसों का कोई सबूत नहीं है। इसी तरह उस दिन भी खान साहब ने फरमाया, उससे पहले भी उनकी जमात कहती थी सिंध हाउस में बड़ा कुछ हो गया, सिंध। ओ भाई, दोनों तरफ क्या हुआ? सिंध हाउस में लोग बैठे थे, बिल्कुल हमने कहा ये बैठे हैं, वहाँ मीडिया गया, जाके मिले लोगों से, मेंबर्स से, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? वो मेंबर्स वहाँ मौजूद थे, वो आजा पोजीशन में बैठे, उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ मांगा, हमने तहफ़्फ़ुज़ दिया। अब वो आपके खिलाफ तहफ़्फ़ुज़ दिया गया इसलिए कि आपका जो मिजाज है उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया, वहाँ पुलिस मौजूद थी, हम मौजूद थे, इसके बावजूद आपके लोगों ने हमला कर दिया। अगर ये ना होता तो उनके तिक्के बोटियाँ कर दे होते आपने। ये तो आप लोगों को तैयारी इस पे कर रहे हैं, फसाद पे कर रहे हैं, लड़ाई पे कर रहे हैं, मुल्क में अनारकी पे कर रहे हैं। सो ये बड़ा ख़तरनाक सूरत हाल होती। लेकिन आज मेरा खान साहब से सवाल है कि उन मेंबरों की बुनियाद पे तो हमारी हुकूमत नहीं है। वो मेंबर आपको डिफाई करके गए, हमारे कहने पे नहीं। आपके खिलाफ अदम एतमाद आने से बहुत दिन पहले, बहुत महीने पहले, कई तो 2-2 साल पहले छोड़ चुके थे आपको। YouTube पर गुगली टीवी देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गुगली टीवी टाइप करें। गुगली टीवी के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।